اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دم قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بغانگے بہت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے کہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی شہدائیت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق تو ہوں اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس لیے یہ ضابطۂ حیات کو دستور المنتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دے گا، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح میں جاری اتاری کر دیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے کہ انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ بڑی کامیابی کی ضمانت بھی ملتی ہے۔ مگر سچ ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں آج ہم تختۂ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بدنصیب نہ ہو۔ اس لیے کہ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی رخ ایسا نہیں جس روح کی رہنمائی اللہ نے اس مقدس کتاب میں نہ کر دی، اور جب توحید و رسالت پہ ایمان لانے والے لوگ اللہ اور رسول کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی زندگیوں میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ اس انقلاب کا سبب اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی۔ وہ لوگ ہر قدم اٹھانے کے لیے اللہ کے قرآن کو دیکھتے تھے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ نے اس عزت سے نوازا، اس وقار سے نوازا کہ وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو۔ اسی قرآن سے ہم بھی تعلق رکھتے ہیں، اسی رسول سے ہمارا بھی تعلق ہے، لیکن ہم یہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بھی زندگی ہمارے لیے سبب ننگ و عار ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے جس زندگی پہ آج کا کلمہ پڑھنے والا مطمئن نہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، ہر طرف سے دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا وہی سبب ہے جو وہ مسلمہ کے زمانے میں، وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خواب ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا، محمد رسول اللہ سے اعراض کیا، اور اس قوم سے تعلق رکھنے والے جس نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کر کے اس کو اس مقام پہ کھڑا کیا کہ انسان کو اپنی انسانیت پہ فخر حاصل ہونے لگا۔ اعراض کیا ہے؟ ذلت و نکبت ہمارا مقدر بنا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا ہے، محمد رسول اللہ سے اعراض نہیں۔ اللہ نے قرآن کی ان آیات مقدسہ میں اپنے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا ہے
جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ اس کو وقار کی زندگی تم کس طرح پا سکتے ہو، کس طرح تم مؤسس بن سکتے ہو، کس طرح تم باوقار بن سکتے ہو۔ انسانی معاشرہ میں عزت و افتخار پانے کے لیے انسان کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے وہ تعلق نہ ہو، اور مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کرنی چاہیے کہ ایسی اطاعت کسی دوسرے کی نہ ہو۔ یہ پیغام جو اللہ نے اس اپنے محبوب بندے کا نقل کیا ہے، اس کا مقصود یہ ہے تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن کھول کے دیکھتے ہی نہیں، نہ خود پڑھا نہ اولاد کو پڑھایا اور نہ ہی اس کو سنا، اور اگر سن لیا تو نہ اپنے دل پہ اس کو نقش کیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ایک بہترین زندگی کی نصیحت کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کو، دیکھو خود نمائی، تکبر، نخوت، فخر، انانیت کا ارتکاب، یہ انسان کو پستی میں گرا دیتا ہے، اور عاجزی، انکساری، اخلاق کی اعلیٰ سوچ گرے ہوئے انسان کو اٹھاتی ہے اور معاشرے میں فقار والی زندگی سے نوازتی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اسے بتلایا ایک انسان کو کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے معاشرہ میں انسانوں کے لیے سبب رہنمائی بن جائے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو انسانوں میں یوں نہ چلو پھرو کہ تم انسانوں سے ہٹے ہوئی مخلوق ہو۔ انسانی معاشرے میں ایسے نہ رہو کہ تمہارے چلنے سے، پھرنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے پتا چلے کہ پتہ نہیں یہ کیا شخصیت ہے۔ نہیں، بلکہ اپنے معاشرے میں اس انداز سے رہو تو لوگ تیری طرف دیکھیں اور رہنمائی حاصل کریں۔ کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت میں تمام انبیاء پہلے بھی اور پچھلے بھی اس نصیحت کے مطابق اپنی امت کی رہنمائی کرتے رہے، اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن اس میں رہنمائی کا جو کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا ہے وہ کمال کسی دوسرے نے حاصل نہیں کیا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے اس انداز سے اپنی قوم کے افراد، خود پہ ایمان لانے والے لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا کہ تمہاری زندگی، تمہارے لیل و نہار ایسے ہونے چاہیے کہ تمہارے کردار کو دیکھ کے اسلام کا باغی اسلام کی طرف راغب ہو، تمہارے لیل و نہار کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو۔ کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک سوچ اور ایک فکر دی، اس کو نکھار کے پیش کیا، جو عام الفاظ میں یہ اللہ کا بندہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محض انسانوں کی رہنمائی نہیں کی، دیکھو ایسے زندگی بسر کرو، یوں زندگی بسر کرو، ایسے تمہارے لیل و نہار ہونے چاہیے، ایسے تمہارا اٹھنے بیٹھنا چاہیے، بلکہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، اور پھر مطالبہ کیا ہے اس بات کا اپنی قوم سے کہ تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، تمہارے لیل و نہار کو دیکھ کے، تمہارے ہر لمحہ کو دیکھ کے کوئی دوسرا انسان جب نظر کرتا ہے تو اس کو یہ فکر پیدا ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے بھی زندگی ایسی بسر کرنی چاہیے جیسے محمد رسول اللہ کی غلام زندگی تھی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر وقت اسی چیز کی سوچ میں رہتے ہیں کہ میں اپنی ملت کو کیسے اس نقطہ نگاہ کو سمجھاؤں اور کیسے کھڑا کروں کہ تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ مدینے کا ایک بہت بڑا عالم فاضل آدمی ہے، تورات کا عالم، زبور کا عالم، انجیل کا عالم، رحمت کائنات مکہ سے مدینہ آئے تو لوگوں میں جشن ہوا کہ محمد آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کسی دوسری قوم کے لیے پریشانی کا سبب نہیں تھا، اور اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی کا سبب تھا کہ آج تک جتنے انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل سے آئے، یہ آدمی جو سب سے بڑا تھا، سردار انبیاء تھا، یہ بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے آ گیا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے مختلف سوالات اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ الجھائے محمد رسول اللہ، جو بہت بڑا فاضل ہے، عالم ہے، بڑائی میں اس کو مرتب ہے بنی اسرائیل اسلام نے، یہ سوچ بچار کرتا ہے کہ کس طرح محمد کو یوں الجھایا جائے کہ اس کے ساتھیوں میں بیٹھ کے یہ ثابت کیا جائے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ ایسے سوالات بنائے، ایسے سوالات کی جمع ترتیب کی، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے، ساتھیوں کو بتلانے کے لیے کہ تمہارا قائد نبی اور رسول نہیں۔ میرے سوالات کا جو جواب نہیں دے سکا، اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا، اللہ کا رسول ہوتا تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا، اللہ کی رہنمائی میں میرے سوالوں کا یہ جواب دیتا۔ سوچ و بچار کر کے، جمع و ترتیب کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے صحابہ کی موجودگی میں آیا۔ جب یہ آیا تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں اور فرمایا دیکھو تمہاری عزت زمین پہ انسانی معاشرہ میں قائم ہو سکتی ہے، تم افتخار حاصل کر سکتے ہو، تمہارا معاشرہ انسانوں کے لیے رحمت کا سبب بن سکتا ہے، تمہارا کردار لوگوں کو کشش کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا افشوا السلام، جیسے کیا کرو کہ عام چلتے پھرتے اپنے بھائیوں کو سلام کہا کرو۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ سے سلامتی چاہنا، زندگی چاہنا، عزت و وقار پانا۔ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگا، گوگس نکل جائے گا۔
اور یہ بات رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پتہ کی بات ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے سلام نہیں کہتا، پھر ملتا ہے، کبھی اس نے سلام نہیں کی، تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا آدمی اس کی عزت اور احترام نہیں کرے گا. تو فرعون ہوگا تو اپنے گھر میں اپنے تمہارا کیا دعا ہے، نہیں تو ناسی. لیکن جو آپ کو محبت سے سلام کہے گا آتے جاتے، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کو پہلے سلام کہیں. یہ فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں. یہ محبت پیار بڑھتی ہے، قرب بڑھتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں. افشوا السلام، عام سلام کیا کرو، چلتے پھرتے ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. یہ یہودی عالم فاضل محمد رسول اللہ کے دس میں بیٹھا ہوا اور آیا اس لیے ہے کہ میں نے الجھانا ہے محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں افشوا السلام باقی متعام. فرمایا ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیا کرو. کھانے کی دعوت دینے سے محبت بڑھتی ہے، قربت بڑھتی ہے، دل صاف ہوتے ہیں، دلوں کی غلاظت، دلوں کا بغض، دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے. جتنا تم کھاتے وقت قریب ہوگے اللہ تمہارے دلوں کو بھی قریب کر دے گا. اور جب تمہارے دل قریب ہو جائیں گے ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو گے، تارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا. لوگ تمہارے معاشرہ پہ فخر کیا کریں. فرمایا رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں نا، تم اٹھ کے اللہ کے دربار میں آنسو بہایا کرو. نماز پڑھا ہو جب لوگ سو جائیں، اللہ کے نبی عباس کر رہے ہیں، وہ عباس ہو رہا ہے. اور جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے آیا تھا. دس ختم ہوا، عباس ختم ہوا، اٹھا کہنے لگا محمد ہاتھ نکالنے، میں نے آپ کے ہاتھ پہ رسالت کی بیعت کر دی. کہنا یہ حوص، یہ نصیحت، یہ تعلیم اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کائنات کی ایک ہی شخص ہے. کیا سمجھا رہے ہیں؟ معاشرے کو اوپر اٹھانے کے لیے، معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے، معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے، معاشرتی زندگی کو انسان کے لیے جنت بنانے کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بات کرتے ہیں. وہ شخص جو یہ سوچ کے آیا تھا میں نے محمد کو پریشان کرنا ہے، وہ اٹھنے سے پہلے محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا. اللہ کے نبی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ چلتے ہیں. ایک شخص مدینے میں سامان تجارت دے گیا ہے، اس نے محمد کا بڑا شورا سنا ہوا. جب وہ سامان تجارت فروخت کر بیٹھا تو کہتا ہے میں نے کہا کہ جانے سے پہلے میں نے اس شخصیت کو دیکھنا ہے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے. کہتا میں مدینہ میں شہر میں چلتا پھرتا دیکھا کہ ابو بکر عمر محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ ایک طرف جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا. اللہ کے نبی ایک گھر کے پاس جا کے ٹھہرے جو ایک یہودی کا گھر تھا. کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھٹکھٹایا، آنے کا احساس دلایا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھلا ہوں محمد ہمارے گھر، یہودی کے گھر. کیا تعلق ہے؟ اگر سرزمین مدینہ میں کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتا ہے، ان کے سکون کو
برباد کرتا ہے، ان کے خلاف سازش کرتا ہے، انسانوں کو ان کے خلاف کھڑا کرتا ہے، تو وہ یہودی ہے۔ یہودی کے گھر آئیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اندر تشریف لے گئے۔ اندر کیا تھا؟ اس کا ایک نوجوان خوبصورت بیٹا بیمار پڑا تھا۔ کائنات کے آقا ثقلین کی تاجدار محمد رسول اللہ اس کی خبر نہیں لے گئے۔ تو آپ بھی حیران اور پریشان، بیٹا بھی حیران ہے کہ محمد ہمارے گھر میں تورات کی تلاوت کرتا ہے اس بچے کے قریب جو موت کے آغوش میں جا رہا ہے۔ ثقلین کی تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے تو تورات پڑھ رہا ہے اپنے سکون کے لیے اور اپنے بچے کے سکون کے لیے، یہ تو بتلا تمہاری تورات میں محمد کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی اپنے سوالات کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں طوفان آیا ہوا ہے، نہ تعلق، نہ آنا نہ جانا، نہ کوئی رشتہ، اور ان لوگوں کے گھر میں جو سب سے بڑے باغی ہیں محمد رسول اللہ کے اور سازش کرتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، ان کا امام ہے، ان کا عالم ہے، تورات پڑھتا ہے، وہ تورات پڑھ رہا، پڑھے ہوئے کی نگاہ محمد رسول اللہ کی چہرے پہ کہ ہم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا امام کا بات پڑھتا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس میں میرا ذکر ہے کہ نہیں؟ اور تورات پڑھتے ہوئے سارا کہ نہیں۔ اس کا بیٹا جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، اپنے باپ کو دیکھا کہ محمد کی بات کا انکار کر رہا ہے تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ غلط بیانی کرتا ہے، تورات بھیجنے والے رب کی قسم جس نے تورات بھیجی ہے اس نے تورات میں آپ کا ذکر بھی کیا ہے، اس نے آپ کے پہیش کا مقام دیا، اس نے آپ کی ہمت کا مقام دیا، اس نے آپ کے کردار کا بیان کیا ہے۔ جس رب نے تورات میں آپ کے کردار کو بیان کیا ہے اب تک میں آپ کا سامنا نہیں کر سکا، بیمار ہوں، بستر مشق میں پڑا ہوں، اللہ کا شکر ہے آپ میرے گھر میں تشریف لائے بغیر کسی رشتہ، بغیر کسی تعلق، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول۔ یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ محمد میری خبر گیری کے لیے آئیں گے، اس کو بھی احساس نہیں تھا کہ محمد ہمارے گھر میں آئیں گے، اور محمد وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا میں نے تمام انسانوں کے لیے تجھے رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ اس کردار نے بتایا کہ جو سوچ جو تصور رسول اللہ انسانوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی دوسرا پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ یہ خطاب کا عظیم موقع تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہ یہودی کے بیٹے کی خبر گیری کے لیے گئے جس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ سبب کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ انسانی نقطہ نگاہ سے انسان کو انسان کے متعلق خیر کے جذبات رکھنے چاہیے۔ یہ سوچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی کہ اپنے لیے نہیں جینا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم اپنی ذات کے لیے نہیں زمین میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہو، ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے محمد کو منتخب کیا، اور محمد نے اپنی امت کے ہر فرد کو منتخب کیا ہے میرا پیغام تمام انسانوں تک پہنچاؤ۔ کوئی باغی ہے، کوئی قتل کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے میدان سجائے ہوئے ہے،
تم اس تک میرا پیغام پہنچاؤ. اور محمد کا پیغام کیا ہے؟ انسانیت میں محبت، پیار اور رحم کے جذبات پیدا کرنا. یہ کردار تھا یہاں جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو اپنے کردار سے بتایا. اور یہی کردار صحابہ اپنی زندگی میں اپنا عہد اور پچھواڑا کرتے ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں اسی کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا اس کائنات میں کردار ادا کیا جائے جس کردار کی خوشبو انسان کی طرف کشش کرے تو میرے بادشاہ ایک بہترین اور باوقار بادشاہ بنتا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کردار، زندگی کا ہر رخ انسان کے سامنے، اور انسان اس کردار سے رہنمائی پاتا ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن کردار محمد رسول اللہ کو سلام کہتا ہے. ہندوستان پاکستان بن رہا ہے، کیا پاکستان جدا ہو گیا ہندوستان سے؟ ایک ملک کس ملک میں؟ تو گاندھی نے اپنے سارے افراد کو اکٹھا کیا، کہنے لگا دیکھو پاکستان ہم سے جدا ہو گیا ہے، تمہیں ایک ایسا کردار بنانا چاہیے کہ تمہارے کردار سے لوگ تمہاری طرف کشش کریں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری آواز پہ لبیک کہیں تو میں تمہیں کہتا ہوں ابو بکر اور عمر کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو. وہ کہتے ہیں انسان پہ طاقت سے حکومت کر سکتا ہے، زور سے حکومت کر سکتا ہے، جبر سے حکومت کرتا ہے. یہ حکومتیں انسان کے جسم پہ ہوتی ہے. جو کردار ابو بکر عمر کا تھا وہ کردار انسان کی روح پہ حکومت کرتا ہے. ایسا سنا کہنے لگا گاندھی جی آپ تو ٹہنیوں کی بات کرتے ہیں، اگر اس کے لیے دیکھ رہے ہیں تو محمد کے وجود کو دیکھنا ہے، ان کی رحمت ہے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار ادا کیا زمانے. یہ زمانہ حیران اور پریشان ہے کس طرح محمد رسول آگے بڑھے، اور لوگ ٹہلتے ہوئے کولوں پہ انسان کو لگاتے ہیں، گرم زمین پہ لگا کے سینے میں پتھر رکھتے ہیں، سب ریزوں میں پھینکتے ہیں کہ محمد کو چھوڑ دو، لیکن کوئی محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیا مکہ کی سرزمین میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوئے تھے وہ طاقت کی بنا پہ ہوئے تھے، تلوار کی بنا پہ ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ اس کردار کی بنا پہ ہوئے تھے جو کردار محمد رسول اللہ انسان کو دینا چاہتے تھے. ہم میں نہیں ہے وہ. اللہ کے نبی اپنے کردار سے جو نتیجہ چاہتے تھے وہ نتیجہ صرف مسلمانوں سے تعلق بنانے پہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ سلوک کرنے سے ہوتا تھا. اب وہ تو ہے نا، اللہ کے نبی مدینہ میں بسنے والے یہودی کے گھر جاتے ہیں خبر گیری کے لیے. کیا ابیا جیسا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہمسائے میں بیمار پڑا ہوا ہے لیکن ہم نے کبھی خبر کی نہیں. یہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت ہے. اور جب تک آپ معاشرے میں ہم اس انداز سے زندگی بنے کرے کبھی وہ معاشرہ نہیں بن سکتا جو معاشرہ محمد رسول اللہ بنانے کے لیے ہے. وہ معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جب اللہ کے نبی کو ان احکامات کو دیکھا جائے
اللہ کے نبی کے اس کردار کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی کی اس رہنمائی کو دیکھا جائے جس رہنمائی کی بنیاد پہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں جگہ پیدا کی۔ قرآن کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تحمل کرتے تھے اپنے اندر، ایسا تحمل اپنے اندر پیدا کرنا ممکن نہیں جب تک محمد رسول اللہ سے تعلق پیدا نہ کیا جائے اور ان کی زندگی کا مطالعہ نہ کیا جائے، جب کہ ان طرف نگاہ نہ اٹھائی جائے، جب دیکھا نہ جائے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ انسانوں کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک جو پہنچایا اس کا سبب کیا تھا، اسلام کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، محمد کا کردار کیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کردار کی بنا پہ کیسا معاشرہ تشکیل کر کے گئے۔ وہ معاشرہ اس سوچ کی بنا پہ تھا کہ تمہارا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں، تمہارے اخلاق سے لوگ رہنمائی پائیں۔ ہمارا معاشرہ جس انداز سے چل رہا ہے، ہم نے کبھی غور کیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو بھائی دوسرے مسلمان کی بات نہیں، اپنے بھائی سے مسلمان بھائی کا دل صاف نہیں، اپنے بھائی سے معاشرے یوں نہیں بنتے، عزت یوں نہیں بنتی، وقار یوں نہیں بنتا۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان قرآن کی آواز میں لبیک کہے، جب انسان محمد رسول اللہ کے کہتا ہے۔ قرآن کی آواز میں لبیک کون کہے؟ نہ میں نے پڑھا، نہ میری اولاد نے پڑھا، نہ ہماری کو چیتوں جو نہ ہماری کو کوشش، سکول میں بھیج دیا بچے کو مار کاٹ کر کے، 2,000 روپیہ فیس کے بعد ٹیوشن کے لیے جاتا ہے، 1,000 1500 روپیہ ٹیوشن۔ کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس کو مسجد میں بھیجیں یہ دیکھ سکے کہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ کا ایک کردار ہے، وہ کردار کیا تھا؟ پر اس کا تو تب پتہ چلے گا جب تم مسجد کو آئے گا، جب تم محفل محمد میں آئے گا، جب تم مجلس قرآن میں آئے گا۔ تیرا تو تعلق ہی قرآن سے نہیں، تو محمد رسول اللہ سے تعلق توڑ کے بیٹھ گیا، جدا ہو کے۔ اب اللہ رسول کی بجائے تو کافر کی طرف دیکھتا ہے، قرآن اور حدیث کی شریعت کی بجائے تو کافر کی بڑھائی ہوئی جمہوریت کو دیکھتا ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کیا اور کیوں کر کیا؟ نہیں پتہ چل سکتا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف فرمائے، اپنے ساتھیوں کہنے لگے کہ اب مسلمان نیکی کی سوچ نہیں سوچتا، مسلمان نیکی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ بد نصیبی ہے کہ مسلمان کے لیے اپنی حاجت روائی کے لیے آتا ہے، اس سے درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے تعاون کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ توجہ سے اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ مسلمان کے پاس آتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اور پریشانی کے اظہار کے بعد تعاون کے لیے درخواست کرتا ہے۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس کی طرف توجہ سے دیکھتا بھی نہیں۔ کہا اگر اسے نیکی کی خواہش نہیں تھی، اگر اس کو بھلائی کی خواہش نہیں تھی، اگر اس کو عذاب اور عذاب کی پرواہ نہیں تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو اس کی بات کی پڑتی ہے، عذاب جہنم سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے، اس سب کچھ کے باوجود آنے والے کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا کاش
یہ اخلاق کی طرف تو ایک قدم بڑھا لیتا، یہ اخلاق انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ ساتھی کا بات ہے، کہنے لگا امیر المومنین یہ آپ فرما رہے ہیں یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، سبب کیا تھا اس کا؟ یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، تابی اس کے کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کا فرمان ہے کہ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ فاقی اللہ کے نبی نے کہا یعنی بہترین اخلاق کا مالک اپنے اخلاقی کردار کی بنا پہ جنت کا وارث بن جائے گا۔ اخلاقی کردار ہے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس آتا ہے تو ہنستا مسکراتا اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ بات کرتا ہے کان لگاتا ہے اس کی طرف، اس میں طاقت نہیں ہے اس کا مسئلہ حل کرنے کی، تو بڑی محبت پیار سے کہتا ہے بھائی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں معذرت کہا ہوں، اللہ نے طاقت دی کو سبب بنا، اب تجھے ضرورت پیش ہے تو میں ضرور تیرے کام آؤں گا، لیکن ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں۔ آیا چودھری صاحب کے پاس اور چودھری صاحب اس کے آنے سے پہلے ہی اپنی جبین پہ تیوڑیاں ڈالے ہوئے، کیوں؟ یہ آیا ہے کوئی نہ کوئی کام ہی پانے کو آیا ہے نا، وہ آنے والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کے پاس آ گیا، اور ان کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب انسان ہے وہ جس کو دیکھ کے ایک مسلمان پریشان ہو جائے۔ کہا تیرے پاس کچھ نہیں، تو مسکرا کے مسلمان کا استقبال کرے، اللہ تیرے اعمال نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ چودھری صاحب کی جبین پہ تیوڑیاں پڑی ہوئی، مولوی صاحب کے پاس آ جاؤ، مسئلہ پوچھو، ایک دو بار مسئلہ پوچھو تو مولوی صاحب کا دماغ خراب ہوتا ہے، یوں بیٹھ جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مولوی جی بڑے ہو، کہتے ہیں ابھی سڑے بڑے بیٹھے۔ یہ توحید ہے محمد رسول اللہ کے دین کی، یہ گرفتاری ہے۔ جب اس قرآن کا دائی، جب اس قرآن کا بردار، جب نبی کا پیغام دینے والا اس قدر لوگوں سے آزاد زندگی بسر کرے گا تو میرے کو کون بتلائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عظیم زندگی بسر کی، کس راہ پہ؟ محمد رسول اللہ کا اقدار کیا تھا؟ علی المرتضیٰ نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس نے کو پوچھا ٹھیک ہے جناب آپ نے دیکھا ہے، لیکن کیا رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکامات انسانی معاشرہ کے لیے ایک معاشرہ بامکان معاشرہ بنانے کا سبب نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ میں اس انسان کو جنت کی ایک طرف محل کی بشارت دیتا ہوں جو انسان جھگڑا چھوڑ دے، خواہ وہ سچا بھی ہو، حق کس کا ہے، بات اس کی سچ ہے، کہنا اس کا سچ ہے، لیکن جھگڑا چل نکلا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حق اور سچ پہ ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے محمد ضمانت دیتا ہے کہ جنت کی ایک طرف اس کو مار دے گا۔ یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، اخلاق کا ایک روح ہے، ایک روح اخلاق کا اپنانے پہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں محل کا ضامن ہوں اس کا۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، یعنی جھوٹ مارنا تو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہر جا ہر قدم پہ ہر وقت پہ، بلکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یاروں دوستوں کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بول لیا تو فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہوا ہے، اس نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود اس نے قرآن نہیں دیکھا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا۔ آقا کائنات سے سوال ہوا تو سنا کیا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس کے اللہ کے نبی کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہے۔ اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کیا کہتا ہے جوان، تو کوئی بات نہیں، یاروں دوستوں کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولا جا سکتا۔ یہ جھوٹ تیری تباہی کا سبب ہے، تیرے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، تیرے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قرآن کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ جرم ہے، اخلاق کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور جو آدمی اس سے بچتا ہے وہ اخلاق اس اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے کہ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں اس کے محل کا ضامن بنتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اور مذاکر بھی نہیں بولتا، ایسا ہوتا ہے ایسے ہی ہنسانے کے لیے جھوٹا بولتا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کی بات نہیں، ہمارے مولوی جو فائز ہیں مسجدوں میں اتنا جھوٹا لطیفہ سناتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور قرآن کی مجلس، محمد رسول اللہ کی مجلس، اور تم ہنستے ہو۔ ثقلین کے تاجدار جب واز کیا کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں ان کا رنگ سرخ ہو جایا کرتا تھا، ان کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، پھیل جایا کرتی تھی۔ تم ہنسا تماشا لگا کے رکھتے ہو اور جھوٹے لطیفے بنا کے سنا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی سنتے ہیں کیا بات نہیں فلاں مولوی صاحب سبحان اللہ، اور کیا ہوا اس کو؟ بڑے لطیفے سناتا ہے، بڑا ہنساتا ہے۔ مر جانے کا مقام ہے یہ مسلمان کے، کیا اخلاق تھا جو محمد رسول اللہ نے دیا؟ کس بنا پہ محمد رسول اللہ نے اس کو جنت میں محل کی خوشخبری دی؟ فرمایا جو جھوٹ چھوڑ دیتا نا اور ہنسانے کے لیے مذاقن بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان میں اسے ایک عظیم محل، جھوٹ چھوڑ دے، مذاقن بھی نہیں کہنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں ضامن ہوں اس شخص کا جنت کے اعلیٰ بالا مقام میں محل کا، جنت کا عظیم مقام۔ عظیم مقام کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس جنت کا عظیم مقام ہے، اعلیٰ بالا۔ فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ ارشاد فرمایا میں جنت کے اعلیٰ مقام پہ ایک محل کا ضامن ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی۔ ارشاد فرمایا لمن حسن خلقا، جو آدمی بہترین اخلاق کی زندگی بسر کرتا ہے میں محمد جنت میں اس کو محل کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلے سے جھوٹ چھوڑو، جھگڑا چھوڑو، یہ زندگی کے رخ ہیں، اور تمام رخوں میں جو انسان اخلاق کے ہر تقاضے کو قبول کرتا ہے فرمایا جنت کے اعلیٰ مقام پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات میں کہا تھا کہ ہاں جو آدمی خوش اخلاقی کی زندگی بسر کرتا ہے، آنے والے کو دے نہیں سکتا، محبت کی بات کرتا ہے، مسلمان کو ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، مسلمان کی عزت کو بحال نہیں کرتا، چغلی شکاری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اس کی زندگی کا دفاع کرتا ہے،
وہ ایک عظیم انسان ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رہنمائی کی ہے کہ اخلاق اس کو کہتے ہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی روایت بہتی میں علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے بات ہے، اخلاق صرف انسان کو جنت میں نہیں لے جاتا بلکہ بہترین اخلاق کا حامل اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ کا امام۔ اس کا اخلاق بہتر ہے۔ اس دور کی بات یاد کی اخلاق یہی اس ہے، اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں نرمی سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو گالی گلوچ نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کرتے، لام کام نہیں کرتے، بلکہ استقلال بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اتقوا باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا جب تو کسی سے بات کرے اس انداز سے بات کر، اس محبت سے، اس پیار سے، دشمن سمجھ کے، مخالف سمجھ کے، مان دینے کا تصور لے کے نہیں، بلکہ اس کو اپنا قریبہ بنا لے کے اتقوا باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ جب اس کے جائے دوست بن کے جائے، یہ احترام محمد رسول اللہ ہے۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ قبیلہ طے کے غلام، لونڈیاں، مال و دولت محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ میں نے اس میں ایک خاتون کو دیکھا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا بات کرنا حیا کی کمال تھی۔ پتا چلتا تھا کہ یہ کوئی مکمل خاتون ہے جس کا اپنی عزت کا احساس ہے، اپنی حیا کا احساس ہے، اپنی جان کا احساس ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے دیکھ کے کہ یہ تو دنیا میں چلتی پھرتی جنت کی حور نظر آتی ہے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آقا کو کہوں گا آقا یہ لونڈی مجھے مرحمت فرما دے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا وضو کرنا، چلنا پھرنا ایسے نظر آتا تھا کہ کسی غیرت مند باپ کی بیٹی ہے، کسی اچھے خاندان کی ہے، خوبصورت بھی انتہا کی۔ علی مرتضیٰ جیسے آدمی نے چاہا، کہتے ہیں جب اللہ کے دربار میں، نبی کائنات کے دربار میں بیٹھے تو بات کرتے کرتے وہ بھی کھڑی تھی۔ کہتے ہیں ایسی فصاحت و بلاغت کی اس نے گفتگو کی کہ اس کی گفتگو اس کے حسن سے بھی بڑھ کے تھی۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار اس کی طرف دیکھتے کہتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آزاد کر دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں جس نے کبھی کسی کو بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کیا، جس نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے اذیت نہیں دی، جس نے کبھی کسی کو ننگا دیکھنا گوارا نہیں کیا، جس سے جب بھی کسی نے مطالبہ کیا اس کا مطالبہ پورا کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ باتیں سنی نا تو ارشاد فرمایا یہ تو موقعوں کی کثرت ہے، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، مومن ہوتا تو آج محمد اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتا اور ارشاد فرمایا اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو، اس سے اچھا سلوک کرو، اس سے نیک سلوک کرو۔ اور اس کا باپ بڑا اخلاق والا تھا اور اخلاق والے لوگوں سے محبت کیا کرتا تھا۔ اخلاق والے لوگوں سے وہ محبت نہیں کرتا، محمد بھی محبت کرتا ہے، اور محمد ہی محبت نہیں کرتا، اچھے اخلاق والے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا اخلاق کی بنا پہ اللہ محبت کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، اچھے اخلاق کی بنا پہ انسان جنت میں داخل
آپ ایسا کرو. کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ اللہ کے رسول جو چاہتے ہیں وہ ہے نرمی، خوش خلقی، زبان کی حفاظت، کردار کی حفاظت، دوسرے کی عزت کی حفاظت. کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ نہیں. تو ہم اخلاق کے ان تقاضوں سے بہت دور ہیں جن کی بنا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس کا بہترین اخلاق جنت میں لے جائے گا. آنے والے سے محبت سے ملنا، آنے والے سے نرمی سے بات کرنی، آنے والے کی بات کو غور سے سننا، آنے والے کی تسلی اور تشفی کرنی، اس کو اپنے پاس بٹھانا، کھول کے سب کچھ اس کے سامنے رکھ دینا. اس طرح کہ جب وہ جائے یہ سوچ لے کے جائے کہ دنیا یہ محمد کا غلام بستا. اس لیے آپ کا کائنات علیہ السلام نے اس بات کا آغاز کیا ہے کہ انسان کو زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے کہ اس کے کردار سے اس کا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے اور معاشرے میں اس کے کردار کی خوشبو آئے. ہم تو بد نصیب ہیں، یہاں تو خوشبو کا تصور نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ تب تک کامیابی نصیب نہیں، تب تک فلاح نصیب نہیں، تب تک جنت کی خوشبو نصیب نہیں جب تک محمد رسول اللہ کی سنت کی پیروی ہو. بننا چاہیے ایسا. اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جائے کار نہیں. بڑے اچھے لوگ اپنی بس کثرت کی بنا پہ جنت سے محروم ہو جائیں. اور قرآن کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اور اس کو بار بار تاکیداً صحابہ کو کہنا اور صحابہ کے سامنے وہ مناظر پیش کرنے جو خوش اخلاقی کی بنا پہ تکلیف پائے جنت میں، اس کا سبب یہ تھا کہ میری قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ، مسلمان کہلانے والے لوگ وہ زندگی بسر کرنے کے لیے جد و جہد کرے تو زندگی اللہ کو محفوظ ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واہ